بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبریہ نے تنویمی عمل کے ذریعے ایڈی کے دماغ کو بالکل ہی ادنان کے دماغی سانچے میں ڈال دیا تھا۔ وہ کسی کی سوچ کی لہروں کو سن نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے اندر آ کر اس کے ذہن کو متاثر کر سکتا تھا، اور جب متاثر نہیں کر سکتا تھا تو اس کے اندر زلزلہ بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا، ورنہ مہادابی اس کے اندر اتنے زلزلے پیدا کرتا کہ وہ بچہ بے ہوش ہو کر مر جاتا۔ لیکن مہادابی کے لیے ایسا کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ اپنے اس مشن میں ولادیمیر سے دھوکہ کھا کر بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اور نہ ہی ادنان تک پہنچ سکتا تھا۔ پیرس میں خوبصورت جھیل کے کنارے میرے اور میرے فیملی ممبران کے کئی خوبصورت کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ انا میریا اور پورس وہاں ایک کاٹیج میں پہنچے ہوئے تھے اور سونیا، ادنان، پومی اور جیکلر کے ساتھ دوسرے کاٹیج میں آ گئی۔ اس نے تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں کو بلا کر کہا، یہ بات دشمنوں کو کیسے معلوم ہوئی کہ میں ادنان کے ساتھ اس طیارے میں سفر کر رہی ہوں اور پیرس پہنچنے والی ہوں؟ انا میری نے کہا، اگر ولادیمیر چہارم کو معلوم ہوتا کہ اب ادنان کے ساتھ فلاں طیارے میں پیرس جا رہی ہیں تو وہ روم میں ہی حملہ کرتا اور ادنان کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ آپ لوگوں کے پیرس پہنچنے کا انتظار کبھی نہ کرتا، کیونکہ اسے یہاں سے زیادہ سہولتیں وہاں میسر ہیں۔ اور اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ولادیمیر کو روم میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ ادنان کو لے کر وہاں سے کب نکل رہی ہیں اور کہاں جانے والی ہیں۔ جب آپ طیارے میں سوار ہو گئیں اور آپ کا سفر شروع ہو گیا، تبھی ولادیمیر کو معلوم ہوا اور اسی کے ذریعے اس نے پیرس میں ادنان کو اغوا کرنے کی سازش کی۔ سونیا نے کہا، یہی سوال ذہن میں چبھ رہا ہے کہ ولادیمیر کو کیسے معلوم ہوا، اسے کس نے یہ خبر دی کہ میں اس طیارے میں ادنان کے ساتھ آ رہی ہوں؟ اس سوال کا جواب اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا تھا۔ سونیا نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ضرور کوئی گھر کا بیدی ہے، کوئی ہمارے درمیان چھپا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا، ماما، ہمارے درمیان بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کے لیے اجنبی نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ سونیا نے کہا، تم بھول رہے ہو، یہ جو بچے ہیں اور ان کا فرضی باپ ہے، یہ سب اجنبی ہیں۔ اگرچہ ان پر تنویمی عمل کیا گیا ہے، انہیں اپنا تابعدار بنایا گیا ہے، پھر بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تنویمی عمل بھی ناکام ہو جاتا ہے اور ہم جسے تابعدار سمجھتے ہیں وہ تابعدار نہیں رہتا۔ مجھے پومی اور اس کے فرضی باپ پر شبہ ہے۔ میں چاہتی ہوں ان پر دوبارہ تنویمی عمل کیا جائے۔ اعلیٰ بی بی نے جیکلر پر اور عبداللہ نے پومی پر تنویمی عمل کرنا شروع کیا۔ پومی کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ ایک نادان بچی تھی، جیسی باہر سے تھی ویسی ہی اندر سے بھی تھی، لیکن جیکلر کا بید کھلنے لگا۔ اعلیٰ بی بی اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنے زیر اثر لانے کے بعد اس کے اندر کی باتیں معلوم کر رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب مہادابی خیال خوانی کے ذریعے ولادیمیر کے ایک اعلی کار کے اندر تھا۔ اس کے ذریعے اس بچے کی نگرانی کر رہا تھا جسے وہ ادنان سمجھ رہے تھے، اور وہ ایسے وقت ولادیمیر سے بحث میں الجھا ہوا تھا، اس خفیہ اڈے تک پہنچنے کی ضد کر رہا تھا جہاں وہ اس بچے کو لے جا کر ہلاک کرنے والا تھا۔ وہ دونوں تقریباً 1 گھنٹے تک بحث میں الجھے رہے اور وہ گاڑی اس بچے کو لے کر تیز رفتاری سے کہیں جاتی رہی۔ اس کی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کب تک چلتی رہے گی۔ ادھر جیکلر تنویمی عمل کے بعد سحرزدہ ہو کر کہہ رہا تھا کہ وہ، مہادابی اور سینڈی گرے 3 دوست تھے، تینوں نے ہتھیار سپلائی کرنے کا دھندا کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے تھے۔ پچھلی 1 سال میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح دھندا کیا کرتے تھے اور کروڑوں ڈالرز کمایا کرتے تھے۔ ایسے وقت ادنان ان کی زندگی میں آیا تو پہلے سینڈی گرے موت کے گھاٹ اترا، پھر جیکلر کی شامت آئی، وہ بھی مرنے ہی والا تھا کہ مہادابی نے اسے بچایا اور اسے اپنا تابعدار بنا لیا۔ اس وقت جیکلر زیر اثر رہ کر علی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب وہ مہادابی کا غلام ہے، وہ جو کہتا ہے وہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ جب ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا اور اسے 3 بچوں کا عارضی باپ بنایا تھا تو اس وقت مہادابی اس کے دماغ میں موجود تھا۔ اس نے اس عمل کو رہنے دیا تھا، لیکن اس میں یہ اضافہ کیا تھا کہ جیکلر ہمارے زیر سے رہنے کے باوجود مہادابی کا غلام رہے گا اور مہادابی جب بھی چاہے گا اسے ہمارے اثر سے نکال لے گا۔ علی نے کہا، تم تینوں نے اس بچے کو قتل کر دینے کی انتہائی کوششیں کی، ان کوششوں کے نتیجے میں تمہارا ایک ساتھی سینڈی گرے مارا گیا، دوسرے تم ہو جو غلام بنے ہوئے ہو، تیسرا مہادابی ہے، اس کی بھی شامت آ چکی ہے۔ بہرحال اس سے نمٹنے سے پہلے تم سے نمٹ لینا ضروری ہے تاکہ وہ پھر تمہیں غلام بنا کر ہمارے لیے مصیبت نہ بنے۔ فی الحال تم 15 منٹ کے لیے تنویمی نیند سو جاؤ، بیدار ہونے کے بعد تم آزاد رہو گے اور یہاں سے جہاں جانا چاہو گے جا سکو گے۔ جیکلر نے حیرانی سے پوچھا، میں نے تمہارے بھتیجے ادنان کو مار ڈالنا چاہا، کیا تم مجھے سزا نہیں دو گی؟ مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہی ہو، اس آزادی کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں بخشا نہیں جائے گا، سزائے موت ملے گی، لیکن تم زندہ رہ کر ہر لمحے مرتے رہو گے، موت چاہو گے مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ پلیز مجھے ایسی کوئی سزا نہ دو جو ناقابل برداشت ہو، مارنا ہو تو ایک ہی بار گولی مار کر ختم کر دو۔
تمہیں اتنی آسان موت نہیں ملے گی، میں تو تمہاری زندگی آسان بنانے والی ہوں۔ یہ دیکھو کہ جب تک تم ٹیلی پیتھی جانتے رہے، کتنی ہی مشکلات سے گزرتے رہے، ہر لمحہ دشمنوں کا دڑکا لگا رہتا تھا۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسروں کو زیر کرنا چاہتے تھے اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہیں زیر کرنا چاہتے تھے۔ اب ایسی کوئی بات نہیں رہے گی، تم پر اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کی جا رہی ہے، تمہیں اس علم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولا، پلیز یہ ظلم نہ کرو، میرے پاس میری ایک یہی قوت ہے جس کے ذریعے میں سر اٹھا کر چل سکتا ہوں۔ تم نے بہت سر اٹھایا ہے، بہت غرور دکھایا ہے، اتنا غرور کہ ایک معصوم بچے کو تم اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جانا چاہتے تھے۔ اب تمہارا وہ غرور ختم ہو جائے گا، تم ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارو گے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہیں ایک کیڑا مکوڑا سمجھ کر اپنے پیروں تلے کچل دیں گے یا تم پر تھوک کر گزر جائیں گے۔ بس اب گہری نیند سو جاؤ، 15 منٹ بعد بیدار ہو کر یہاں سے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ ولادیمیر نے مہادابی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو راستہ اختیار کیا تھا، اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کے خفیہ اڈے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ جن اداکاروں کے دماغوں میں جا رہا تھا، ان تینوں اداکاروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، صرف ایک وہی بچہ رہ گیا تھا جس کے اندر رہ کر وہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ لیکن ولادیمیر نے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھوا دی تھی، گویا مہادابی کی آنکھوں پر پٹی چڑھا دی تھی۔ اب وہ اس کے ذریعے بھی نہ کچھ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اس بچے کے اندر زلزلہ پیدا کرنا چاہا، جبکہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خیال خانی کی لہریں اس کے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اس نے خواہ مخواہ کوشش کی اور جھنجھلا گیا، تھک ہار کر دماغی طور پر واپس آ گیا۔ وہ ولادیمیر جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بری طرح شکست کھا چکا تھا، دوستی کر کے دھوکہ ملا تھا، وہ جھنجھلا رہا تھا لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ایسے وقت شکست کھانے والے تل ملا کر رہ جاتے ہیں، پھر ان کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ پھر اس کا دھیان جیک کلر کی طرف گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو عدنان سونیا کے پاس نہیں رہا ہے، لہٰذا جیک کلر کو بھی اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اسے وہاں سے نکال کر لے آنا چاہیے۔ وہ دشمنوں میں رہے گا تو ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یوں بھی اسے معلوم کرنا تھا کہ سونیا اب کہاں ہیں اور عدنان کو واپس لانے کے سلسلے میں وہ اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کیا کر رہے ہیں۔ وہ جیک کلر کے اندر رہ کر اس کے ذریعے ولادیمیر کی خفیہ اڈے تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے دوسری بار کامیابی کی امید ہوئی۔ وہ اس امید کے ساتھ خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا جیک کلر کے اندر پہنچا تو جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ آئیفل ٹاور کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اچانک غافل ہو گیا تھا اور جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو خود کو آئیفل ٹاور کے علاقے میں دیکھ رہا تھا۔ علی کے تنویمی عمل کے مطابق وہ بھول چکا تھا کہ اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہے، اور یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ جھیل کے کنارے ایک کاٹیج میں سونیا کے ساتھ تھا۔ یہ تمام باتیں اس کے دماغ سے نکل چکی تھیں۔ مہادابی نے کہا، تم سونیا کے ساتھ تھے، اس کے 3 بچوں کے باپ بنے ہوئے تھے، انہیں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو ان کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آ رہا تھا، پھر وہ مجھے کہاں لے گئے تھے یہ یاد نہیں آ رہا، میں بالکل غافل ہو گیا ہوں اور اب خود کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ تم مجھے کہاں کہاں دوڑاتے رہو گے، کب تک پریشان کرتے رہو گے؟ بکواس مت کرو، میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ جب تم سونیا کے ساتھ تھے تو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا کسی نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، اگر کیا ہوگا تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ بے شک یہی بات ہے، انہوں نے تم پر عمل کیا ہے اور تمہیں غائب دماغ بنا کر یہاں پہنچا دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس عمل کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا ہوگا کہ تم کون ہو اور یہاں کس کے ذریعے آئے ہو۔ تمہارے دماغ نے ان کے زیر اثر آ کر انہیں میرے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں نے کیا کیا ہے؟ تم ابھی خیال خانی کے ذریعے پومی کے اندر جاؤ اور اس کے ذریعے دیکھو کہ سونیا کہاں ہے اور عدنان کو واپس لانے کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، خیال خانی کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیلی پیتھی کی اڑان بھول گیا۔ اس نے دوسری بار پھر تیسری بار کوشش کی۔ مہادابی نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم خیال خانی بھول گئے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تنویمی عمل کے ذریعے مجھ سے میری یہ صلاحیت چھین لی ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر مہادابی نے کہا، ہاں یہی بات ہے، انہوں نے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کر کے تم سے خیال خانی کی صلاحیت چھین لی ہے۔ اب تم زمین پر رینگنے والے غیر اہم کیڑے مکوڑے کی طرح ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ نہ کہو، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، ٹیلی پیتھی میری قوت ہے، دشمنوں نے یہ قوت مجھ سے چھین لی ہے، فار گاڈ سیک ایسے وقت میرا ساتھ نہ چھوڑو، میری مدد کرو۔ میں کیا خاک میں مدد کر سکتا ہوں؟ تمہاری اب حیثیت ہی کیا رہ گئی ہے؟ تم میرے کس کام آؤ گے جو میں تمہاری مدد کروں؟ دیکھو، کھوٹا سکہ بھی کسی وقت کام آ جاتا ہے، پلیز اس وقت میرا ساتھ نہ چھوڑو۔ مہادابی نے کہا، دیکھو تمہارے قریب ہی ایک صحت مند نوجوان دکھائی دے رہا ہے، تم اسے چھیڑو، اس سے جھگڑا کرو، اگر تم اس پر حاوی ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے بہت کام آؤں گا۔
जय किलर ने अपने सामने बैठे हुए जवान को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर इसके करीब आया। चंद लम्हों के लिए ये भूल गया कि वो टेलीपैथी की सलाहियत से महरूम हो चुका है। पहले वो किसी को भी छेड़ता था या किसी से भी लड़ता झगड़ता था तो उसे टेलीपैथी के जरिए ज़ेर कर देता था, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इसने जवान के पास आकर इसके सर पर एक चपेट मारी। वो उछलकर खड़ा हो गया, फिर बोला, क्या तुम पागल हो? जय किलर ने हाथ नचाकर कहा, पागल हो गए तुम, तुम्हारा बाप। इस जवान ने इसके मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे गया, फिर आगे आकर उसे लिपट गया, उससे लड़ने लगा, मगर वो कोई अच्छा फाइटर नहीं था। नौजवान इसकी पिटाई करने लगा। जय किलर मुसलसल मार खा रहा था। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो इसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुहादाबी मेरी मदद करो, मुझे हिटलर की औलाद से निजात दिलाओ। मुहादाबी ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए लड़ने को कहा था कि ताकि तुम अपनी हैसियत और ताकत का अंदाजा कर लो कि अब तुम कुछ भी नहीं रहे, तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकोगे, इसलिए मार खाते रहो और मरते रहो, मैं जा रहा हूँ। वो इसके दिमाग से चला गया और वो बेचारा मार खाते खाते बेहोश होकर गिर पड़ा। इस मगरूर टेलीपैथी जाने वाले को अब बेचारा ही कहना चाहिए, न जाने वो अभी मजीद कितनी ठोकरें खाकर मरने वाला था। जो ताकत के गुरूर में ये भूल जाते हैं कि कभी इन पर भी बुढ़ापा आएगा, कमजोरी आएगी, ज़वाल आएगा और इनसे इनकी ताकत किसी वक्त भी छीनी जा सकती है, तो इस वक्त इनका अंजाम क्या होगा। वो ऐसी नहीं सोचते, ताकत के गुरूर में सब कुछ भूल जाते हैं। फिर तकदीर की ठोकरें इन्हें इसी तरह समझाती हैं जिस तरह जैक किलर को समझा रही थी। वो स्याह रंग की हंडा कार एक जगह रुक गई। पिछली सीट पर बैठे हुए मुसल्लह आलाकारों ने इस बच्चे एडी को कार से उतारा, फिर इसे एक मकान के अंदर ले गए। किबरिया एडी के अंदर था, लेकिन ये नहीं देख पा रहा था कि वो मकान कैसा है और किस जगह है। एडी को मकान के एक कमरे में लाकर बिठा दिया गया, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर इसकी आंखों से पट्टी खोल दी गई। तब किबरिया ने देखा वो एक ऐसे कमरे में था जहां एक बेड, 2 कुर्सियां, एक मेज और एक अलमारी रखी हुई थी। अटैच्ड बाथरूम था। इसके करीब एक मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ था। वो योगा का माहिर था, इसलिए उसे एडी के करीब रहने की इजाजत दी गई थी। व्लादिमीर ने एडी के दिमाग में कहा, हेलो मुहादाबी, मैं जानता हूँ तुम इसके अंदर मौजूद रहोगे और ये देखने की कोशिश करोगे कि उसे कहाँ पहुँचाया जा रहा है, मगर तुम्हें मायूसी होगी। इसके पास खड़ा हुआ गार्ड योगा का माहिर है और बाकी अलाकारों को मैंने बाहर कर रखा है, वो सब गूंगे बनकर रहेंगे। किबरिया खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। इसने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या कोई चालाकी दिखाने का इरादा कर रहे हो? याद रखो, हम इस बच्चे के जरिए एक दूसरे से बोल सकते हैं, मगर इसे अपनी ख्यालखानी की लहरों से मुतासर नहीं कर सकते। किबरिया बदस्तूर खामोश रहा। व्लादिमीर ने कुछ देर इंतजार करने के बाद पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या खामोश रहकर ये साबित करना चाहते हो कि तुम इसके अंदर नहीं हो, इसलिए मैं आज़ादी से कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं मुहादाबी, मैं ऐसा नादान नहीं हूँ। तुम खामोश रहो और इसके दिमाग में इस वक्त तक बैठे रहो जब तक मैं यहाँ पहुँच ना जाऊँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 5-6 घंटे तो जरूर लगेंगे। तुम इंतजार की सूली पर लटकते रहो। ये कहकर वो हंसने लगा। किबरिया ने सोनिया के पास आकर आला बीबी और अब्दुल्ला वगैरह को वहां आने के लिए कहा, फिर इन्हें तमाम हालात बताने लगा। सोनिया ने पूछा, जब तक एडी की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई, इस वक्त तक तुम रास्ते को पहचान रहे थे? यस मामा, मैं देख रहा था और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले टेलीपैथी जाने वाले को बताता जा रहा था कि हम हाईवे पर से गुजर रहे हैं। फिर उन्होंने एक मुकाम पर रास्ता बदल दिया था। मैंने ये सारी बातें अपने टेलीपैथी जानने वालों को बताई हैं। सोनिया ने पूछा, जब इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई तो फिर कितनी देर तक गाड़ी चलती रही? तकरीबन आधे घंटे तक वो कार चलती रही, फिर एक जगह रुक गई। हमारे टेलीपैथी जानने वालों से कहो कि वो आधे घंटे के फासले तक मुख्तलिफ सिमतों में ख्यालखानी के जरिए दौड़ लगाएं, मुख्तलिफ लोगों को अलाकार बनाकर इनके जरिए जगह जगह पहुंचते रहें। इस तरह इस मकान तक रसाई हासिल हो सकेगी। वो सब सोनिया की हिदायत पर अमल करने लगे। रास्पुटिन चहारम 6 घंटे में इस जगह पहुंचने वाला था और उम्मीद ये थी कि इससे पहले हमारे टेलीपैथी जानने वाले वहां पहुंच जाएंगे। इस मासूम बच्चे एडी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। अब इसकी जान बचाना और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज था और सोनिया इसके लिए जी जान की बाजी लगा देने वाली थी। इस सिलसिले में सबसे सनसनीखेज बात ये थी कि व्लादिमीर रास्पुटिन चहारम खुद वहां आने वाला था और सोनिया अच्छी तरह इसकी खैरियत दरियाफ्त करने वाली थी। चंडाल जोगिया रिहाई पाने के लिए अपनी जान लड़ा रहा था, जहन लड़ा रहा था, ऐसी चालाकियों से काम ले रहा था कि उसकी निगरानी करने वाले अफसरान इसकी मकारियों को समझ नहीं पा रहे थे। वो 4 योगा जानने वाले अफसरान को ठिकाने लगाने के बाद ही वहां से रिहाई हासिल कर सकता था। ख्यालखानी के जरिए इसकी मदद करने के लिए इसका मामूल और ताबेदार टोनी जे इसके साथ था और इनका एक आलाकार, एक सफाक कातिल इंदिरा कोठानी शिमला में मौजूद था और इनके हुक्म का मुंतजिर था। मैं ऐसे वक्त ख्यालखानी के जरिए चंडाल जोगिया की मदद कर रहा था। मैंने एक योगा जानने वाले आर्मी अफसर हरदेव सिंह को मौत की घाट उतार दिया था। दूसरे आर्मी अफसर जगदेश राठौर को जख्मी कर दिया था और इसके दिमाग पर कब्जा जमा चुका था।
ایسا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ چنڈال جوگیا کسی طرح اس بل سے باہر نکل آئے اور میں اسے زخمی کر کے اس کے اندر پہنچ جاؤں، یہ معلوم کر سکوں کہ اس کے ساتھ جو مہادیو بھاٹیا نامی ٹیلی پیتھی جانے والا ہے وہ کون ہے، اچانک کہاں سے آ گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ موجودہ جانے والے افسران مانک لال اور راج تلک اروڑا یہ سمجھ رہے تھے کہ چنڈال خیال خوانی کے ذریعے ان کے ایک ساتھی افسر کو قتل کر چکا ہے اور اسی نے دوسرے کو زخمی بھی کیا ہے۔ اس طرح وہ ایک افسر کو قتل کرتا جا رہا ہے اور اب وہ ان دونوں کی شہادت تک بھی پہنچنے والا ہے۔ وہ دونوں بہت فکر مند ہو گئے تھے، انہیں اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا، چنڈال کی نگرانی بھی کرنی تھی، اسی خیال خوانی سے بھی روکنا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے اس رات چنڈال کو سونے نہیں دیا، اسے بیڈ روم سے بلا کر ڈرائنگ روم میں اپنے سامنے بٹھا لیا تاکہ وہ جاگتا رہے اور باتیں کرتا رہے اور خیال خوانی کے ذریعے ان کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے۔ چنڈال جوگیا اور ٹونی جی پریشان تھے کہ یہ کون ہے جو آرمی افسران کو قتل کر رہا ہے اور انہیں زخمی کر رہا ہے۔ ٹونی جے نے زخمی افسر جگدیش راٹھور کے دماغ میں آ کر مجھ سے باتیں کی تھیں، مگر وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ میں فرہاد علی تیمور ہوں۔ چنڈال جوگیا کو رہائی دلانے کی پلاننگ یہ تھی کہ اسے جس بنگلے میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، اس بنگلے کے اندر آرمی کے 2 افسران مانک لال اور راج تلک اروڑا موجود تھے۔ اس بنگلے کے باہر 2 مسلح گارڈز تھے، ان گارڈز کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہی ان تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہاں پہنچ کر مانک لال اور راج تلک اروڑا کو بھی بے بس کرنا تھا، اس کے بعد ہی چنڈال کی رہائی ممکن ہو سکتی تھی۔ اندرا کوٹھانی شملہ میں تھا، ٹونی جے نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ فوراً منالی پہنچے۔ اب وہاں پہنچنے میں اسے کم از کم 3 گھنٹے ضرور لگتے، اور جب وہ ادھر پہنچتا تو میں جگدیش راٹھور کے دماغ میں رہ کر اسے اس بنگلے میں لے جاتا۔ راٹھور اور اندرا کوٹھانی بنگلے کے باہر پہرا دینے والے مسلح گارڈ سے مقابلہ کرنے والے تھے، اور اس مقابلے کے نتیجے میں کیا ہونے والا تھا ابھی ہم نہیں جانتے تھے۔ بس پلاننگ یہی تھی کہ ان دونوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہی بنگلے کے اندر پہنچا جا سکتا ہے، لہٰذا ابھی اندرا کوٹھانی کے وہاں پہنچنے کا انتظار تھا۔ اس بنگلے کے اندر مانک لال اور راج تلک تشویش میں مبتلا تھے، اگرچہ انہوں نے چنڈال جوگیا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا تھا اور اسے خیال خوانی کرنے نہیں دے رہے تھے، پھر بھی بری طرح پریشان تھے۔ مانک لال نے کہا، تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ہتھ کنڈے سمجھ میں نہیں آتے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ کیسی چال چل گئے ہو۔ چنڈال نے کہا، تم خواہ مخواہ مجھ پر شبہ کر رہے ہو، نہ میں خیال خوانی کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی چال چل رہا ہوں۔ ہردیو کی موت کا ذمہ دار مجھے نہ ٹھہراؤ، میں نہیں جانتا کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ راج تلک اروڑا نے اسے گور کر دیکھا، پھر پوچھا، ہمارے 2 افسران جو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مارے گئے تھے وہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ چنڈال جوگیا نے وہ حادثہ کروانے کے لیے بڑا زبردست ڈرامہ پلے کیا تھا۔ اس وقت اس نے انجان بن کر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس حادثے کا ذمہ دار بھی آپ مجھے ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ بے شک تم بہت ہی رازداری سے خیال خوانی کرتے رہے ہو، تم نے خیال خوانی کے ذریعے کسی کو اعلی کار بنا کر اس ہیلی کاپٹر میں ایک بم چھپا دیا تھا۔ جب ہمارے دونوں اعلیٰ افسران ٹونی جے کو یہاں لے کر آ رہے تھے تو تم نے دھماکہ کر دیا، ٹونی جے کو بھی مار ڈالا اور ہمارے 2 بہترین ساتھیوں کو بھی ختم کر دیا۔ وہ بولا، اس دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں ماری جا رہی ہیں، حادثات کا شکار ہو رہی ہیں یا قتل کی جا رہی ہیں، آپ ان سب کا الزام بھی مجھ پر تھوپ دیں، بھلا میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گا؟ چپ چاپ سنتا رہوں گا، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ واردات میں نے کی تھی، اور ابھی جو ہردیو سنگھ کی ہلاکت ہوئی ہے اس میں بھی میرا ہاتھ ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہم بہت جلد ثبوت حاصل کر لیں گے، تم ہمیں ایک سوال کا جواب دو، کیا ایسی خیال خوانی کی جا سکتی ہے کہ ہم سے باتیں کرنے کے دوران میں تم اندر ہی اندر خیال خوانی کے ذریعے کسی سے گفتگو بھی کر سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، آپ دونوں خواہ مخواہ میری طرف سے اندیشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، میں یہاں دماغی طور پر حاضر ہوں، آپ دونوں سے گفتگو کر رہا ہوں، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یہاں دماغی طور پر حاضر بھی رہوں اور خیال خوانی کی پرواز کر کے اپنے دماغ کو کسی دوسری جگہ بھی پہنچا دوں؟ میرے پاس 2 دماغ نہیں ہیں، آپ دونوں مضحکہ خیز بات کر رہے ہیں۔ فون کی گھنٹی سنائی دینے لگی، مانک لال نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، میں جنرل رگھویر سنگھ بول رہا ہوں۔ مانک لال ایک دم سے اٹھ کر اٹینشن ہو گیا، پھر بولا، یس سر، میں مانک لال بول رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا چنڈال جوگیا پوری طرح تمہارے قابو میں ہے؟ یس سر، آپ فکر نہ کریں، ہم نے اسے اچھی طرح جکڑ کر رکھا ہے۔ جکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے اسے زنجیریں پہنا دی ہیں؟ نہیں، ہردیو سنگھ کی موت کے بعد ہم بہت محتاط ہو گئے ہیں، آج ہم اسے سونے نہیں دیں گے، ہم نے اسے اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے، صبح تک جاگتے رہیں گے اور اسے بھی جگاتے رہیں گے تاکہ یہ خیال خوانی کے ذریعے ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ ہمارا ایک اور افسر جگدیش راٹھور کہاں ہے؟ سر، میں ابھی اس کے بارے میں رپورٹ دینے والا تھا، اسے بھی اس کمبخت نے خیال خوانی کے ذریعے زخمی کر دیا ہے، چور کبھی چوری کا اقرار نہیں کرتا، اسی طرح یہ بھی اپنا کوئی جرم تسلیم نہیں کر رہا، ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خیال خوانی کرنے والا دشمن آرمی افسران کو ہلاک کر رہا ہے، جبکہ دماغ یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، بھلا کسی اور ٹیلی پیتھی جانے والے کو ہم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟